کائنڈلی آپ کلک کر دیجیے۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سروسز آف خلفاء راشدین فار دی خلافت پیریڈ میں سے جو سیکنڈ خلیفہ ہیں، جو سیکنڈ خلیفہ رضی اللہ عنہ ان کے جانیں گے وہ ڈیورنگ خلافت پیریڈ جو ہے وہ ان کی کیا کیا خدمات رہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سروسز پہ بات کی تھی کہ ان کی کیا خدمات ہیں، اور تفصیلی آپ کو جو ہے وہ لیکچر دیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق۔ تو ویسے تو ان کی اوورال بہت ساری خدمات ہیں، لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فار دی خلافت پیریڈ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد ان کی کیا خدمات رہیں۔ تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کی 3 میجر خدمات سروسز آپ کو بتائی گئی تھیں، جو لاسٹ کلاس کے لیکچر میں ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس کا لیکچر دیا تھا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم سروسز آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں وہ کیا کیا ان کی خدمات رہیں، اور ڈیورنگ خلافت پیریڈ انہوں نے جب وہ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی کیا خدمات رہی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد حضرت فاروق جو ہے وہ خلیفہ بنیں گے، پہلی بات۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کی جو خلافت کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 10 سال سے اوپر ہے۔ 10 سال غالباً 3 سے 4 مہینے، 10 سال کچھ ماہ آپ نے جو ہے وہ خلافت کی ہے، اور آپ کے خلافت کے دوران جو ہے وہ اسلام کو بہت ہی طاقت ملی، اسلام کو بہت ہی عروج، بلندی اور شہرت نصیب ہوا، اور مسلمانوں کو بے تحاشا جو ہے وہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ دوسرے سے عام سے لفظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ ایک طاقتور قوم بن کے ابھرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ 10 سال کچھ ماہ آپ نے جو خلافت کی ہے، اور اس خلافت کے دوران جو بے تحاشا خدمات ہیں، اور وہ خدمات ایسی ہیں کہ آج بھی ان خدمات کے ریفرنسز جو ہے وہ یورپ کی بڑی بڑی جامعہ میں عمر النو کے نام سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور عمر النو کے نام سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ اس کی تاریخی مثالیں دیتی ہیں یورپ کی بڑی بڑی جامعہ جو ہے وہ عمر النو کے نام سے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو قانون تھا، اس قانون کے بارے میں آج بھی یورپ کی بڑے بڑے جامعہ جو ہے وہ ان کے دور میں جو عدل اور جو جسٹس تھا، جو انصاف تھا، اور جو فتوحات ہوئیں، اور جو کارنامے سر انجام دیے، اور جو انوویشن ہوئیں، تو وہ تمام جو ہے وہ ان کے دور خلافت میں ہوئیں۔ اس کی آج بھی دنیا گواہی دیتی ہے، اور آج بھی دنیا جو ہے وہ اس کی مثالیں دیتی ہے۔ اور زیادہ دور نہ جائیں، یہاں کے سبنین یعنی کہ بر صغیر کے جو ایک بہت ہی مشہور پولیٹیشین تھے گاندھی، ان کی کوٹیشن بہت مشہور ہے، حالانکہ وہ ان کا جو ہے وہ ریلیجن بیس جو ہے وہ ہندو ہے، لیکن ان کی ایک کوٹیشن جو ہے وہ بہت ہی مشہور اور معروف ہے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پورے بر صغیر میں، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں، جو پورا بھارت ہے، پورا انڈیا ہے، اس کے اندر ایک ایسا نظام نافذ کر دوں، ایک ایسا سسٹم امپلیمنٹ کروں کہ جو دوسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نافذ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کارناموں کے، ان کی خدمات کے مداح تھے، اور ان کی
جو 10 سال کچھ مہینے میں ان کی جو خلافت کے دوران خدمات رہیں، تو غیر مسلم بھی ان کی گواہی دیتے تھے۔ اور اس کی واضح مثال یہ کہ آج یورپ کی بڑے بڑے جامعہ ہیں، چاہے وہ آکسفورڈ ہو یا کیمبرج ہو، ہارورڈ ہو، باقاعدہ کریکولم، باقاعدہ سلیبس اور باقاعدہ رہنمائی کے طور پہ وہ عمر ان لا کے نام سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی جو بے تحاشا خدمات ہیں جو آپ نے اپنے خلافت کے دوران دیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے 6 بر اعظم میں سے تقریباً 3 بر اعظم سے زائد پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یعنی کہ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھی دنیا سے زائد پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اور اس خلافت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد، یعنی میرے وصال کے بعد جو 40 سال کا دور ہوگا وہ خلافت پہ ہوگا، وہ حق پہ ہوگا، اور اس کے بعد خلافت کی جگہ بادشاہت یعنی کہ ملوکیت لے لے گی۔ تو یہ وہی 40 سال ہے جو حق پر، جو خلافت پہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی، اپنی حیات میں ہی جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد جو دور ہوگا 40 سال کا حق پر، اور وہ خلافت پر ہوگا۔ تو اینی وے، تو یہ تمام چیزیں مجھے بتانی تھیں آپ کو، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 10 سال کچھ ماہ انہوں نے خلافت کی اور دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور اتنی سادگی تھی آپ میں کہ آپ جو ہے وہ پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنا کرتے، اور جنگوں کے دوران یہ ویسے بھی کوئی باہر سے، کوئی مکہ مدینہ سے باہر کوئی ایمبیسڈر یا کوئی سفیر آتا ملنے، تو وہ کہتے تھے صحابہ کرام کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتے ہیں، اور امیر المومنین ہم یہ ہیں۔ تو وہ جب دیکھتے تھے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے میں، اور ایک معمولی سا خیمہ ہے اور اس میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ تکیہ کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی ہے، تو اتنے حیران اور اتنے متاثر ہوتے تھے کہ یہ شخص عمر فاروق ہے کہ جس کی خلافت کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے، یہ شخص ہے کہ جس کی 3 سے زائد بر اعظم پہ خلافت ہے، اور اس کے ساتھ کا جو ہے وہ یہ عالم ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر مٹنے والے تھے، اور یہ وجہ ہے کہ ان کو شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ آرام فرما ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اور اللہ نے جب ان کو ہدایت دی تو ان کی ہدایت سے جب یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت طاقت حاصل ہوئی، اور خاص طور پہ جب یہ خلیفہ بنے، دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، تو اس کے بعد مزید ان کو اسلام کو اسٹرانگ، مسلمانوں کی ایک طاقت ہوئی، مسلمانوں میں جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو ایک یعنی کہ اسلام کو خوب غلبہ، شہرت اور بلندی اور ترقی اور کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے، اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک اور کئی علاقے جو ہے وہ فتح بھی کیے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں انٹرو میں نے آپ کو بتا دیں، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ یہ وہ 10
صحابیوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی ضمانت اور جنت کی جو ہے وہ گارنٹی دے دی تھی۔ تو یہ 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، اور خلفاء راشدین میں سے دوسرے جو ہے وہ خلیفہ ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی خدمات ہیں۔ ویسے تو ان کی بہت سارے خدمات ہیں، لیکن ہم 3 سے 4 سلیکٹڈ خدمات پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے خدمات تو ان کی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا جو فورسز سسٹم ہے، جو مسلمانوں کا دفاعی نظام ہے، جسے آپ فورسز سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، فوجی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت زیادہ اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی۔ چاہے وہ آپ جو ہے وہ اس وقت کی جس طرح آج کی فوج ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے آج کا جو فورسز کا سسٹم ہے، انٹیلیجنس کا سسٹم ہے، خفیہ ایجنسی کا سسٹم ہے، تو یہ ساری خفیہ ایجنسی اور انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے اور یہ فورسز کا سسٹم ہے کہ اپنے ملک کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ملک کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے ایک بہترین فورس کی، ایک بہترین فوج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو فورسز کا نظام ہے، یہ جو فوج کا نظام ہے اور یہ انٹیلیجنس کا جو سسٹم ہے، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا تھا اپنے دور خلافت میں۔ چاہے وہ جس طرح آج ہمیں ISI نظر آتی ہے، جس طرح آج ہمیں CIA نظر آتی ہے، جس طرح آج ہمیں موساد اور نظر آتی ہے، تو بہت ساری جو انٹیلیجنس ہیں جس سے خفیہ ایجنسی کہتی ہیں، یا فورسز جو فوجی نظام ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ نظام متعارف ہوا۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار نہ پھیلے، بلکہ ملک ہمارا مضبوط ہو، یعنی کہ مسلمانوں کا جو ملک ہے وہ مضبوط ہو اور ہر اعتبار سے اس کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے، اور دشمن کے اگینسٹ جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ اپنی تیاری مکمل رکھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انٹیلیجنس کا سسٹم ہو، آپ سمجھ رہے ہیں، اور چاہے فوج کا نظام ہو، سب سے پہلے ان کے دور خلافت میں یہ نظام متعارف ہوا، اور اس نظام کو اس وجہ سے متعارف کروایا گیا تاکہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں کی فوج مضبوط ہو، مسلمانوں کی دفاع مضبوط ہو، مسلمانوں کی سیف اینڈ سیکیورٹی مکمل طور پہ ہو، اور مسلمان دشمن کے اگینسٹ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان سے لڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی ان کی خدمات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اس کی آج واضح مثال، اس کو دیکھا دیکھی آج مثال جو ہے وہ فوج موجود ہیں، دنیا کا دفاعی سسٹم موجود ہے، دنیا کا فورسز نظام موجود ہے۔ تو یہ سارا سسٹم جو سب سے پہلے جو جس کے پائنیئر ہیں، سب سے پہلے جو انوویٹ کیا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو ہے وہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو قانون ہے عمر اللہ کے نام سے، وہ یورپ کی بڑے بڑے جامع میں پڑھایا جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کہ ان کے دور خلافت میں یہ انوویشن ہوئی، ان کے دور خلافت میں یہ چیزیں، یہ نظام، یہ سسٹم جو ہے وہ مارد وجود میں آئے، جس کی وجہ سے آج یورپ بھی ان کی جو ہے وہ کارناموں کی، ان کی خدمات کی جو ہے وہ مثالیں دیتا ہے۔ دوسرا جو ان کے دور خلافت میں جو خدمات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو کوارڈینیشن سسٹم ہے، کوارڈینیشن سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم کہہ لیں آپ، خط و خطابت کا نظام کہہ لیں آپ، پوسٹ آفس کا نظام کہہ لیں، جس طرح آج ہمارے ملک میں TCS ہے، DHL ہے، جس طرح کوارڈینیشن سسٹم ہے کہ جناب ایک خط پہنچانے کے لیے یا کوئی اپنا پارسل پہنچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر
یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے پہنچانے کے لیے جو ہے وہ چند مراکز ہیں، ٹھیک ہے نا، چند ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹی سی ایس کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، ڈی ایچ ایل کا جو ہے وہ ہے، او سی ایس کا ہے، بہت سارے اب تو کوریئر سروس آ گئے۔ تو یہ جو کوریئر سروس ہے نا کہ کوئی خط پہنچا دینا، کوئی پارسل پہنچا دینا، یہ کوریئر سسٹم کا جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے کوارڈینیشن سسٹم، یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں متعارف کروایا تھا، اپنے دور خلافت میں یہ شروع کروایا تھا کہ جناب لوگوں کی بات ایک شہر سے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچائی جا سکے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا تھا، اس کے لیے باقاعدہ سسٹم جنریٹ کیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام متعارف کروایا تھا، ٹھیک ہے، جس سے کوریئر سروس، جس طرح آج کی جو کوریئر سروس ہے وہ اس کو دیکھا دیکھی